بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری تعلیم کا ایک عنوان جو بہت ہی اہم عنوان ہے، اچھی عادتوں کا تذکرہ۔ اور ہم ان اچھی عادتوں میں وہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں اور وہ باتیں آپ کو سکھاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اگر اس عمر میں، یعنی آپ کی عمر ابھی کم ہے، ہماری بتائی بھی اچھی باتیں آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیں اور ان پر عمل کر لیا، تو جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے آپ ایک اچھے انسان بن کر سب کے سامنے آئیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور اگر آپ نے ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کیا، سنا بھی نہیں ہے، سنا عمل نہیں کیا، تو جو ہم آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہ رہے ہیں آپ نہیں بن سکیں گے۔ آپ اچھا نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے ہم بہت زیادہ تاکید سے، اصرار سے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری باتوں کو سنو، پھر اسی دوران ہم کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو بری باتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، بری چیزیں ہیں۔ تو ایک انسان جو اچھا بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے بتائیے؟ اچھی عادتوں سے اچھا بنتا ہے، بری عادتوں کو چھوڑنے سے اچھا بنتا ہے۔ اگر آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں تو یہ کپڑے گندے ہوں، میل کچیل ہو، بدبو ہو، اور اسی کپڑوں پر آپ خوشبو بھی لگائیں، اچھا لگے گا؟ بتائیں، زور سے بولیے دانیہ، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے کپڑے بہت گندے ہو گئے ہیں، بہت میلے ہو گئے ہیں، بہت دنوں سے پہنے ہوئے، بدبو بھی آ رہی ہے، گندے بھی ہو رہے ہیں، مٹی بھی لگ گئی ہے، جسم میں سے بھی بدبو آ رہی ہے، کپڑوں بھی گندے ہو گئے ہیں، بدبودار ہو رہے ہیں، پسینے کی، میل کچیل کی، مٹی، گندے۔ اب آپ کو کوئی خوشبو لا کر دے، اچھی سی بہترین سی پرفیوم، اس پر آپ لگائیں، دل چاہے گا لگانے کو؟ بولے سارے نہیں۔ آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ پہلے میں نہا لوں، ایسے ہی ہوگا نا، پہلے میں کیا ہو جاؤں، صاف ہو جاؤں، نہا لوں، کپڑے دوسرے اچھے والے پہنوں، پھر آپ اس پر اچھی سے خوشبو لائیں گے تو کیا آئے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا۔ اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ زور سے بولیے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ گندے کپڑوں پہ خوشبو لگاتے ہیں یہ پہلے کپڑوں کو صاف کیا جاتا ہے، پہلے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر خوشبو کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ گندے کپڑوں پر، گندے جسم پر، میلے کچیلے انسان پر خوشبو اچھی نہیں لگتی۔ کیا ہوگا؟ خوشبو بھی مکس ہو جائے گی گندگی کے ساتھ، مزہ نہیں آئے گا۔ طبیعت میں تازگی، خوشبو لگانے سے مقصد ہوتا ہے طبیعت اچھا لگ رہا ہے مجھے، طبیعت میں تازگی آتی ہے۔ تو یہی باتیں ہیں، یہ جو میں نے مثال دی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اصل بات کیا عبدالہادی؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر سے بری عادتیں اور گندگیاں، میل کچیل جو گندی عادتیں ہیں، جھوٹ بولنا، یہ ختم نہیں ہوگا، اچھی عادتوں کا اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ میل کچیل والی میں نے مثال دی، کیا سمجھایا میں نے آپ کو؟ بولے سارے؟ میں نے کہا نا، گندے کپڑوں پر، گندے جسم پر خوشبو کا اثر، اسی طرح گندی عادتوں پر، گندے انسان پر اچھی باتوں کا اثر، جب تک کہ بری عادتیں چھوڑیں گے نہیں، بری عادتیں چھوڑیں گے، بری عادتیں چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے میں نے آج صبح کی تعلیم میں بھی یہ بات کہی تھی، میں نے آج صبح کی تعلیم میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک کہ آپ اچھے کاموں کے کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک آپ قرآن کریم کی تعلیم سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھے کاموں کے ساتھ اچھے کام اور مزید آپ سے ہوتے رہیں گے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ میں نماز بھی نہ پڑھوں، موبائل بھی نہ چھوڑوں اور حافظ قرآن بھی بن جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ برائیاں چھوڑنے پڑیں گی، پھر اچھائیوں کا آپ پر کیا ہوگا؟ اثر ہوگا۔ آ رہی میرے پاس سمجھ میں؟ اس لیے ہماری جو تعلیم کا عنوان اور موضوع ہے اچھی عادتیں اور اچھی باتیں۔ اچھی عادتیں اور اچھی باتیں ہماری تعلیم کا عنوان ہے۔ اس عنوان سے ہم آپ کے اندر اچھی عادتیں لانا چاہ رہے ہیں اور بری عادتوں کو آپ سے چھڑانا، آپ سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو بڑے غور سے، توجہ سے سنو، دھیان سے سنو، جو بات آپ سے کہی جائے اس کو سنو،
کہ آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کو جلدی جلدی باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، جلدی جلدی باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں، بیٹھ جائیں. مثال ہے، ایک بچے کی عادت ہو، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو بڑوں کی آواز ان کے کان میں اثر نہیں کرتی. یہ اچھی عادت ہے بری عادت ہے؟ آپ کو آپ کے بابا نے آواز دی، مائی سیدھے بیٹھو، آپ کو آپ کے بابا نے آواز دی، بلایا، یا آپ کی مما نے آواز دی، یا کسی بڑے نے آواز دی، آپ کو دادا نے بلایا، آپ کو کسی نے ہی بلایا، اور آپ کو ان کی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا، جیسے آپ نے سنی نہیں ان کی بات، آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے لیکن آپ ان کی بات پر جی بول کر نہیں جا رہے، تو نہ جانا یہ اچھی عادت ہے بری عادت ہے؟ بولے سارے بولے، بہت بری عادت ہے. اور ان کی آواز پر فوراً دوڑے ہوئے بھاگنا اور بھاگتے پہنچنا، جی جی بابا آپ نے آواز دی، جی دادا، جی ابو، جی امی، جی نانا، جی نانی، جو بھی آپ کو آواز دے بڑے، جی آپ نے آواز دی، فرمائیں، کچھ کہنے، کچھ کام ہے مجھے بتائیں، بتاؤ اچھی عادت کیا ہے؟ آواز پر فوراً پہنچ جانا ہے، آواز پر بیٹھے رہنا؟ فوراً پہنچ، یہ ایک اچھی عادت ہے. اگر اس عمر میں جو آپ کی ایج ہے نا، یہ اس ایج میں، اس عمر میں اگر آپ لوگوں کو بڑوں کی باتوں کی آواز کان میں جیسے آئے اور آپ پھڑک ایک دم بھاگیں کہ آواز آئی ہے، آواز دی ہے، اور آپ پریشان ہو جائیں کہ میں پہلے، اور آپ مقابلہ کریں کہ میں جاؤں گا، میں پوچھوں گا کیا کام ہے، میں کام کروں گا، ابو جو کام بولیں گے میں کروں گا. آپ کو اس کا شوق ہو کہ میں پانی پلاؤں گا، میں ابو کے کپڑے استری کروں گا، یا میں ابو کی ضرورت پوری کروں گا، یا ابو کو دوائی میں کھلاؤں گا. یہ اگر آپ کے اندر شوق پیدا ہو گیا تو آپ کیا بن جائیں گے؟ بولیں، بننا ہے آپ کو اچھا انسان؟ مجھے نہیں لگتا آپ کو بننے کا دل چاہ رہا ہے. جی بڑھوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بننے کا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو بچوں میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ آواز آ رہی ہوگی، اس موبائل کی اسکرین میں اتنا مگن ہوں گے کہ وہ چاہ نہیں رہے ہوں گے کہ میں اٹھ کر جاؤں پوچھ لوں امی آپ نے آواز کیوں دی ہے. وہ آواز سن رہے ہیں، آواز، لیکن جانے کی کوشش، جانے کے لیے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، اٹھ نہیں رہے، اتنا موبائل کی اسکرین میں مگن ہے. اور بعض بچے کیا کرتے ہیں، ہینڈ فری سے اپنے کان کو بھی بند کر لیتے ہیں کہ آواز بھی نہ آئے، آواز بھی نہ آئے، کان ہینڈ فری لگا لیے، اب کچھ موبائل میں جو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اگر آپ کے اندر عادت ہے نا بیٹا، یہ اچھی عادت نہیں، اس کو ختم کرو اپنے اندر سے، اپنے اندر سے اس کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان بنے، کامیاب انسان بنے، اور دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں ترقی کریں، سعادت مندی والی زندگی چاہتے ہیں، کامیابی کی زندگی چاہتے ہیں، تو بڑوں کی آواز پر فوراً پریشان ہو کے بھاگو، فکر مند ہو جاؤ، کیوں آواز دی مجھے، ابو نے آواز دی، جلدی بھاگو. انتظار میں نہیں رہو کہ میرا بھائی چلا آئے گا، بہن چلے گی، نہیں نہیں نہیں، اس انتظار میں نہ رہو، آگے پہل کرو. پہل سمجھتے ہو، مقابلہ کرو. مقابلہ سمجھتے ہو؟ کوئی جیسے مثال ہے، گھر میں اگر آئس کریم آ جائے تو آپ آئس کریم کے لیے مقابلہ کرتے ہو نا، میرے پیالے میں زیادہ آ جائے. ہاں بھائی، مقابلہ کرتے نہیں کرتے؟ کھانے کی چیز میں مقابلہ کرتے ہو نا کہ جیسے پیزا ہو، پیزے میں 8 پیس ہیں، کتنے پیس ہوتے ہیں لارج میں؟ 8 پیس ہوں، اور کھانے والے کتنے ہو؟ 3 بہن بھائی ہوں، تو کیا کوشش ہوگی آپ کی؟ صحیح بتائیے کہ ابراہیم، جلدی بتائیں. آرام آرام سے کھائیں گے نا، آرام آرام سے کھائیں گے نا جی، آرام آرام سے. کیا کوشش ہوگی؟ جلدی بتاؤ ریان، جلدی جلدی کھائیں. کیوں جلدی جلدی کھائیں؟ تاکہ میرے حصے میں زیادہ پیس آ جائیں. کھانے والے 3 ہیں، پیس کتنے ہیں؟ تو آپ کی کیا کوشش ہو، کتنے میرے حصے میں آئے؟ 3 آئے، کتنے آئے؟ 3 تو آنے چاہیے. 4 کیسے ہیں؟ ہاں 3 کیسے آئیں گے؟ 3 3 6 اور 3 9، ہاں 8 پیس ہے نا. 3 تو چوتھے کی بھی کوشش ہوگی. ہاں چوتھے کی بھی. یہ میں نے آپ کو مثال دے کر بیٹا اس لیے سمجھا رہا ہوں، لیکن میں ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی بتا دوں، پھر اپنی بات سمجھاؤں گا. یہ اچھی عادت نہیں. دوبارہ سیدھے بیٹھو سارے بچے، حسن سیدھے بیٹھو، سیدھے بیٹھو، مائیں سیدھے بیٹھو، سارے تیاری سے جلدی 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 جلدی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اچھی عادت نہیں بیٹا. یہ تو میں نے مزاحن آپ کو ہنسانے کے لیے بات کہی، لیکن میں اصل بات بتاؤں آپ کو، کوشش پتہ کیا ہونی چاہیے؟ میں کم کھا لوں، میرے بھائی زیادہ کھا لیں. یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. یہ میں کسی اور موضوع پہ بتاؤں گا آپ کو، میں نے سمجھائی یہ بات. کوشش کیا ہونی چاہیے؟
ہاں فیضان ہونی چاہیے کوشش. عمران کیا کوشش ہونی؟ فیضان زیادہ کھا لے. فیضان کیا کوشش ہونی چاہیے؟ بھائی زیادہ دیکھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا بھائی زیادہ کھا لے، لیکن یہ ہے نہیں کوشش. چھین کر کھانے کی کوشش تو ہوتی ہے، کھلانے کی کوشش نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا، چھین کر کھانے کی کوشش، کھلانے کی کوشش نہیں. لیکن آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ اچھی عادت کیا ہے؟ کھلانے کی، چھین کر کھانے کی؟ کھلانے کی. بہرحال تو جس طرح پیزے کے پیسز جو پیس ہیں، آپ کی کوشش ہے میرے حصے میں کیا آ جائیں؟ زیادہ آ جائیں. بیٹا اسی طرح آپ کی کوشش ہونی چاہیے، اسی طرح آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ابو کی خدمت میرے حصے میں، امی کی خدمت میرے حصے میں، امی کی دوائیاں کھلانے کی خدمت میرے حصے میں، امی کو پانی پلانے کی خدمت میرے حصے میں. یہ کوشش اپنے اندر پیدا کرو. آ رہی میری بات؟ مثال سے بات سمجھ میں آئی؟ مثال سے میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بولو سارے بولو. ہاں مائش کیا کوشش ہونی چاہیے؟ کہ زیادہ سے زیادہ ابو امی کے کام میں کروں، زیادہ سے زیادہ بڑوں کے کام اپنے آپ کو آگے لاؤ اچھے کاموں میں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں. میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے برے کاموں میں اپنا نام مت شامل کیا کرو. برے کاموں میں اپنا نام، جیسے مدرسے میں کوئی شرارت ہو، بھائی آج مدرسے میں شرارت ہو گئی ہے، تو کچھ بچے مخصوص ہیں جن کا ہر شرارت میں نام آتے ہیں. جیسے قاعدے کی کلاس میں درسگاہ نمبر 1 میں کچھ بچے مخصوص ہیں جن کا ہر شرارت میں نام آتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے شرارت میں نام آنا. برے کاموں میں نام آنا اچھی بات ہے. اچھے کاموں میں نام آنا چاہیے، برے کاموں میں. زور سے بولیے. اگر مدرسے میں کوئی شرارت تو پتا ہے بھائی ایک بچہ تو ضرور اس شرارت میں شامل ہوگا، اور ہمیں پتا ہے وہ بچہ کون ہے. وہ 2-3 بچے تو مدرسے میں ہر شرارت میں شامل ہوتے ہی ہیں. ہم ان بچوں کا نام نکال لیں، ان کا نام بھی ہے، ہاں یہ بھی شامل تھے. چلو بھائی ہمیں تو پتا ہے کہ تمہارا نام تو ہر شرارت میں، یعنی برے کاموں میں تمہارا نام. یہ اچھی بات، اچھی عادت نہیں بیٹا. کوشش کیا ہونی چاہیے ہماری؟ اچھے کاموں میں نام آئے یا برے کاموں میں نام آئے؟ بولے سارے بولے. اس لیے بہت سارے دوست پلاننگ کرتے ہیں، آج ہم نے یہ کریں گے. تو وہ پلاننگ اچھے کاموں کی ہو رہی ہے برے کاموں کی؟ زیادہ تر پلاننگ برے کاموں کی ہوتی ہے. زیادہ تر پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ آج ہم یہ کام کریں گے. کوئی غلط کام کی پلاننگ ہو رہی ہے، میں غلط کام نہیں بتاؤں گا. میں کوئی غلط کام کا ذکر نہیں کروں گا. کسی بھی برے کام کی پلاننگ ہو رہی ہے تو اس غلط کام کی پلاننگ میں شامل ہونا چاہیے، اس کا حصہ بننا چاہیے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں اپنا نام لانا چاہیے. کبھی بھی نہیں. ہمیشہ یاد رکھو کہ جب کبھی کوئی غلط کام کی پلاننگ ہو اور ٹیم بن رہی ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم نے اس کام کا حصہ نہیں بننا. میں اس کی ایک مثال دے دوں. غلط بات ہے وہ غلط مثال. کہ مثال ہے آپ کی گلی کے دوستوں نے 3-4 دوستوں نے مل کر پلاننگ کری کہ آج فلاں گھر کی بیل بجا کر بھاگنے. آج فلاں گھر کی بیل بجا کر، اس پلاننگ میں آپ کو اس میں حصہ دینا چاہیے، شامل ہونا چاہیے؟ نہیں ہوئے. پکڑے گئے نا، پٹائی بھی لگے گی اور بے عزتی کس کی ہوگی؟ ابو امی کی ہوگی. بے عزتی کس کی ہوگی؟ بیٹا کسی برے کام کا حصہ، زور سے بولے، کسی برے کام کا حصہ زور سے بولیے. ہمیشہ یاد رکھو، میری بات یاد رکھو، کسی برے کام کا حصہ نہیں بننا. کہیں بھی ہو، کوئی بھی کہ یار ہم سب مل کر نا یہ کرتے ہیں. جیسے اسکولوں میں پیپر ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو آج ہم نے سب نے مل کر نا اس کے اوپر انک پھینکنی ہے. ایسا ہوتا ہے نا آخری پیپر میں، لاسٹ پیپر. ابھی آ رہا تھا نا مسجد سے، تو میں نے ایک بچہ، اسکول کے 2 لڑکے جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ، 2 یا 3 لڑکے تھے. میٹرک کے لڑکے ہوں گے، 9 کے لڑکے تھے. تو ایک لڑکی کی 2 لڑکوں کی شرٹوں میں نا انک تھی. پیپر ہو رہے ہیں اسکول کے، فائنل ایگزام ہو رہے ہیں. تو میں سمجھ گیا آج یہ انک پھینکی ہے. فائنل ایگزام والے دن کیا کرتے ہیں لڑکے مل کر ایک دوسرے کے اوپر انک پھینکتے ہیں. یہ اچھے کام ہے، اس کا حصہ بننا چاہیے. بولو یہ اچھا کام ہے، حصہ بننا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے؟ نہیں، کبھی شامل نہیں ہونا. تو کوئی بھی برا کام ہو اس میں حصہ، لیکن اچھے کاموں میں ضرور ہم آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اچھے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر لیں گے انشاءاللہ. میری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہیں؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہیں؟ تو ہماری بات جو شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی کہ ابو اور امی اور بڑوں کا کہنا سننا، فوری طور پر پورا کرنا، اس کی کوشش کریں گے سارے بچے. آگے رہیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے اپنے اندر عادت پیدا کر لی تو آپ کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ ترقی کے، کامیابی کے راستے کھول دیں گے. آپ کے لیے ساری ترقی اور کامیابی آپ کے قدم کو چومیں گی، آپ کے پاس آئیں گی ساری ترقیاں اس عادت کی برکت سے. اس عادت کی برکت سے ساری ترقیاں آپ کے پاس آئیں گی. ساری ترقیاں آپ کو اس عادت کی برکت سے. جیسے بڑوں کی آواز سنی اور دوڑے کہ مجھے بتائیں کیا کام ہے، میں آپ کے سارے کام کروں گا.
اس انتظار میں نہیں رہے کہ میرا بھائی چلے جائے، وہ چلے جائے، وہ چلے جائے گا، میں موبائل کی اسکرین میں مصروف ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نہ۔ تو اگر یہ خوبی آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی انشاءاللہ تو ساری اچھائیاں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری اچھائیاں اور کامیابیاں آپ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر آ جائیں گی ساری اچھائیاں، آپ ہمیشہ ایک کامیاب انسان بن کر زندگی گزاریں گے۔ چاہتے ہیں کامیاب انسان بن کر زندگی گزارنا نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے آپ اس خوبی کی برکت سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پکا ارادہ انشاءاللہ۔